ایک دفعہ پھر اپنے قلوب کو، اپنے ذہنوں کو اور آج کی اس عظیم مجلس کو مزید نورانی کیجیے. دل سے، محبت سے، عشق سے، اونچی آواز سے درود بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ درود ضرور بھیجیں، عشق سے، محبت سے، اخلاص سے اور اونچی آواز سے. اس کی وجہ ہے نبی کریم کی ایک حدیث ہے اور بڑی ہی عجیب و غریب حدیث ہے. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجتا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں چونکہ پھر عبارت نہیں پڑھوں گا، لیٹ ہو جائے گا. جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جواباً اس پر درود بھیجتا ہے، پھر اپنے ملائکہ میں سے 1000 صفوں میں کھڑے ملائکہ کو، 1000 صف یعنی 1000 صفیں، جیسے آپ نماز کی صفیں ہیں تو یہاں پر نماز کی 10 صفیں ہوتی ہیں، 20 صفیں ہوتی ہیں. 1000 صفوں پر کھڑے ملائکہ کو وہ حکم دیتا ہے کہ جس نے ابھی میرے نبی اور میرے نبی کی آل پر درود بھیجا ہے اس پر درود بھیجنا شروع کر دو. نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ عمل شروع ہوتا ہے تو جب تک یہ درود بھیجتے رہتے ہیں ان کی طرف سے بھی درود آتا رہتا ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ ان 1000 صفوں میں موجود ملائکہ ایک صف میں کتنے ملائکہ ہیں، یہ نہیں معلوم. صفوں کا علم ہے کہ 1000 صفیں ہوں گی. اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا کہ اب تمہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ مجھ اور میری آل پر درود پڑھنے کا نتیجہ کیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے زیادہ درود بھیجو یا کم درود بھیجو. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ویسے بھی جمعے کا دن گزرا ہے اور ماہ شعبان ہے. ماہ شعبان حسین ابن علی کا مہینہ ہے، نبی کریم کا مہینہ ہے، اہل البیت کا مہینہ ہے. وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے کوئی غم کا لمحہ نہیں رکھا، کوئی غم کا لمحہ نہیں رکھا. کل میں نے امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں جو بارز، واضح، نمایاں ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں، ان میں سے کوئی 5-6 کا حوالہ دیا تھا. جب میں نے لسٹ بنائی تو وہ اتنی زیادہ تھیں کہ انسان کی روح روشن ہو جاتی ہے ان خصوصیات کو دیکھ کر اور سن کر اور پڑھ کر جو اللہ نے صرف حسین ابن علی کو عطا کیا ہے، صرف حسین ابن علی کو. ان میں سے ایک خصوصیت یہی ہے کہ شعبان المعظم حسین ابن علی کا مہینہ، چونکہ حسین کی ولادت کا مہینہ ہے اور حسین اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ حسین کی ولادت کے مہینے میں اللہ نے کوئی غم کا پہلو نہیں رکھا. اور دوسری طرف محرم حسین ابن علی کی شہادت کا مہینہ ہے، اور محرم وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے کوئی خوشی کا پہلو نہیں رکھا. ورنہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی، کسی کی پیدائش اور کسی کی وفات، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. لہٰذا سفر میں شہادتیں بھی ہیں اور ولادتیں بھی ہیں. ربیع الاول میں ایسے ہی ہے، جمادی الاول میں ایسے ہی ہے، رجب میں ایسے ہی ہے، حتیٰ رمضان المبارک میں ایسا ہی ہے، ولادت بھی ہے اور شہادت بھی ہے. باقی مہینوں میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن 2 مہینوں کا تعلق حسین سے ہے، ایک محرم اور ایک شعبان. اور اللہ نے یہاں پر ایک خصوصیت رکھی کہ نہ محرم میں خوشی رکھی اور نہ شعبان میں غم رکھا.
सलवात भेजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ये अय्याम इस हवाले से भी बड़े अहम हैं कि इब्तिदा ही से लेकर ये अय्याम विलादतों की अय्याम हैं। कभी हुसैन इब्न अली की विलादत, कभी हज़रत अब्बास अलमदार की विलादत, कोई रात इमाम सज्जाद की विलादत, कोई रात हज़रत अली अकबर की विलादत, कोई रात हज़रत शहजादा कासिम की विलादत, कोई रात मुंजिए आलम बशरियत, कश्तिए निजात इंसानियत हज़रत इमाम असर इमाम महदी आखिर ज़मा की विलादत। विलादतें ही विलादतें। इन विलादतों का जो पस मंजर है वो क्या है? चूंकि ये हस्तियां जिनकी इस महीने में विलादत है, ये अल्लाह और बंदों के दरमियान वो रस्सी है जिसके बारे में कुरान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। हब्लुल्लाह की बहुत सारी मसादीक हैं, लेकिन बारिज़ तरीन, वाज़ेह तरीन, कवी तरीन, मजबूत तरीन, रोशन तरीन मिसाल हब्लुल्लाह की अली और आले अली है। अगर कोई शख्स इन रस्सियों को मजबूती से पकड़े तो दूसरा सिरा अल्लाह तक पहुंचता है। अब ऐसा शख्स चूंकि इस रस्सी से मुतमस्सिक हुआ है, इसलिए कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मुतफर्रिक ना होना और इस रस्सी को मजबूती से पकड़ना। तो वो रस्सी यही अइम्मे हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। इन अइम्मे हुदा और अहलुल बैत की मकाम और उनकी शख्सियत और उनका मकान, उनका दर्जा और मखलूकात के दरमियान उनकी हैसियत क्या है? इनमें से हर शख्सियत अल्लाह तक पहुंचने का दरवाजा है, अल्लाह की रहमतों के बंदों तक पहुंचाने का वसीला है। और अगर आप ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ें, मैंने पहले भी अर्ज किया था, कल शाम भी, कल रात भी मैंने अर्ज किया था कि जाकर जरूर ज़ियारत जामिया एक दफा सही पढ़े जरूर। मैं आपसे पूछूंगा कितने लोगों ने ज़ियारत जामिया पढ़ी है? जिन्होंने पढ़ी है जरा हाथ उठाएं। जिन्होंने पूरी जिंदगी में कोई एक दफा पढ़ी है वो जरा हाथ उठा लें। माशाअल्लाह, कम से कम 5-6 बंदे जरूर हैं। अजीज़ान गिरामी, आज हम खुशी की रात में हैं, मुसर्रतों की रात में, ऐसी रात जब अल्लाह की तरफ से नूर की मखलूक पर बारिश हो रही है। मखलूक पर, सिर्फ शियों पर नहीं है, सिर्फ मुहिब्बान अहलुल बैत पर नहीं है। क्योंकि जब सूरज की रोशनी बादलों के आउट से निकल आती है, मशरिक से सूरज का तुलू होता है, तो सूरज की रोशनी नजासतों पर भी पड़ती है और तहारतों पर भी पड़ती है। हर एक सूरज की रोशनी से फैज पाता है। अहलुल बैत सूरज की रोशनी की निस्बत अरब गुना ज्यादा रहमत खुदा की रसाई का जरिया है और आलमे खिलकत तक अल्लाह की रहमतों को पहुंचाने का वसीला है। तो इस एतबार से ये रातें वो रातें हैं जब अल्लाह की रहमतें इंसानों पर बरसती हैं, तमाम इंसानों पर। लेकिन जिसके अंदर ज़र्फ जितना ज्यादा होगा, जिसका ज़र्फ जितना पाक होगा, जिसका बर्तन जितना नूरानी और चमकीला होगा, वो उस नूर को उतना ही ज्यादा जज्ब करेगा और उतना ही ज्यादा नूरानी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है हर शख्स के ज़र्फ पर। इसलिए इन अनवार के साए में जो भी मखलूक और खलायक मौजूद है, सब तक फैज पहुंचता है।
تو یہ ایام اور یہ راتیں چونکہ فیض رب کے انسان تک پہنچنے اور پہنچانے کی راتیں اور پہنچانے کے ایام ہیں، اور یہ ہستیاں اس فیض کے پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ راتیں، یہ ایام اللہ سے جڑنے کی راتیں اور جڑنے کے ایام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ ہدا علیہم السلام نے ان ایام کو خاص اہتمام کے ساتھ منایا ہے۔ کل میں نے شاید اشارہ کیا تھا کہ جشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غبارے پھاڑیں، جشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ روشنیاں لگائیں، لائٹس لگائیں، کچھ ایسی حرکتیں کریں جس سے عالم میں مختلف قسم کے پٹاخے بجیں۔ نہیں، یہ علامت ہے، خوشی کی علامت۔ خوشی کی علامت کے طور پر ہر قوم، ہر نسل، ہر علاقے کے لوگ اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم جڑے ہوئے ہیں علی اور آل علی سے، اور علی اور آل علی سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس رستے کا انتخاب کرنا ہے جو رستہ علی نے دکھایا ہے، جو رستہ حسن و حسین نے دکھایا ہے۔ وہ رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ مناجات شعبانیہ کا رستہ ہے، وہ رستہ زیارت جامعہ کبیرہ کا رستہ ہے، وہ رستہ صلوات شعبانیہ کا رستہ ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا، زیارت جامعہ کبیرہ ائمہ ہدا علیہ السلام سے متعلق ہے، چاہے آپ نبی کریم کی بارگاہ میں ہوں یہی زیارت پڑھیں، اگر آپ علی کی بارگاہ میں ہوں یہی زیارت پڑھیں، امام حسین کی بارگاہ میں ہوں یہی زیارت پڑھیں، امام حسن کی بارگاہ میں ہوں یہی زیارت پڑھیں، امام زمان کو مخاطب کرنا چاہیں یہی زیارت پڑھیں، اس لیے کہ اس زیارت کے اندر ایسے مفاہیم ہیں کہ انسان اگر سمجھ سکے ایک ایک جملے کو تو ایک ایک جملے کی شرح و تفسیر میں ساری رات گزر جائے، اس لیے کہ ایک ایک جملہ آپ کو ایک نئے عالم اور نئی دنیا سے روشناس کراتا ہے۔ ان ائمہ کی معرفت پر مشتمل جملات ہیں، اس لیے اس کے آداب کیا ہیں؟ جب آپ زیارت جامعہ پڑھیں تو اس سے پہلے 100 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کسی اور زیارت میں ایسا نہیں ہے، لیکن زیارت جامعہ میں ایسا ہے کہ زیارت جامعہ پڑھنے سے پہلے 100 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ اللہ اکبر کیوں پڑھتا ہے انسان؟ اللہ کی کبریائی کے اعتراف کے لیے کہ خدایا تو ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن اس زیارت سے پہلے 100 بار اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس زیارت میں تعبیرات ایسی ہیں، جملے ایسے ہیں، مفاہیم ایسی ہیں، ترکیبات ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص عقل سے تھوڑا سا کم ہو یا سادہ ہو یا تھوڑا سا علمی معرفت اس کی کم ہو تو فوراً گمراہ ہو سکتا ہے، اور اس زیارت کے جملوں کے نتیجے میں وہ اللہ کی جگہ ان ہستیوں کو اپنا معبود تصور کر سکتا ہے، چونکہ ان زیارتوں میں، زیارت کے جملوں میں جو مقام بیان کیا گیا ہے وہ مقام اتنا عظیم ہے کہ اگر انسان کی عقل کم ہو تو گمراہی کا خطرہ ہے۔ اس لیے پہلے کہا گیا کہ پہلے اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرو تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہستیاں جتنی بھی بڑی ہیں لیکن اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کا عبد ہیں۔ اب ان زیارت کے جملوں میں سے ایک جملہ وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے گناہوں کے حوالے سے کفارے کا ذریعہ آپ کے ذکر اور آپ کی محبت کو قرار دیا ہے۔ ایک انسان چاہے جتنا بھی گناہگار ہو، گناہگار انسان جب حسین سے جڑتا ہے تو اس کا گناہ چاہے کوہ احد کے برابر ہو، اس کا گناہ چاہے ہمالیہ کے برابر ہو، اس کا چاہے گناہ تمام دنیا کے ریگزاروں میں موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو،
اگر حسین سے جڑ جائے اور اخلاص کے ساتھ جڑے اس طرح سے کہ اس کی روح، اس کا ذہن، اس کی عقل، اس کا عقیدہ، اس کا شعور سب کچھ جا کر حسین پر مرتکز ہو اور حسین سے اب وہ ہٹنے کو تیار نہ ہو، تو اس کے وہ سارے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں اور وہ سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، آگے فرمایا کہ نہیں، اگر انسان اخلاص کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے، اگر نبی اور آل نبی کو واسطۂ فیض بنا کر آئے۔ امیر المومنین نے فرمایا تھا نا کہ جب تک رسول کریم تھے تم پر رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، رسول کریم کی موجودگی میں ہر چیز معاف ہو سکتی تھی۔ اب وہ دنیا سے اٹھ گئے، اب تمہارے پاس صرف ایک دروازہ ہے اور وہ ہے استغفار کا۔ اس استغفار کے دروازے پر ہمیشہ کھڑے رہو، لیکن اس استغفار میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ محمد و آل محمد کی ولایت و مودت و محبت ہے۔ اگر اس محبت اور ولایت کے ساتھ استغفار کے دروازے پر پہنچ جاؤ تو پھر ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ گناہوں کی معافی سے بڑھ کر کوئی اور انعام تو نہیں ہے انسان کی زندگی میں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں آپ کو 1 کروڑ روپیہ مل جائے تو آپ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ کو 1 ارب مل جائے تو آپ کہیں گے مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہے، قسمت کھل گئی ہے۔ لیکن وہ 1 ارب آپ کے کس کام کے ہیں؟ اگلے ہی لمحے اگر آپ کے دل کی حرکت بند ہو جائے اور آپ زمین بوز ہو جائیں تو وہ ارب 1 نہیں 100 ارب بھی ہوں آپ کے کس کام کے ہیں؟ پھر آپ جب قبر کی طرف جاتے ہیں، ہم جب قبر کی طرف جاتے ہیں تو وہ 1 ارب پیچھے باقی لوگوں میں بٹ جاتا ہے، اور ہم جب قبر میں جاتے ہیں تو وہاں پر کفن لے کر جاتے ہیں اور اس کفن کی کوئی جیب بھی نہیں ہوتی۔ وہاں پر کون سی چیز کام آتی ہے؟ یہاں پر ہماری زندگی بڑی ہی محدود ہے، بڑی ہی محدود۔ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 100 سال کے لوگ کتنے ہیں یہاں پر؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ 90 سال کے لوگ کتنے ہیں یہاں پر؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ 80 سال کے کتنے ہیں یہاں پر؟ کوئی ایک بھی مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ 70 سال کا ہو سکتا ہے 1-2 افراد ہوں 60 اور 70 کے درمیان، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ خاتمہ۔ وہ جو خاتمے کے بعد اس دنیا کی عارضی زندگی کے خاتمے کے بعد ابدی زندگی میں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس زندگی میں جو چیز کام آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسین ابن علی، وہ ہے حسین ابن علی۔ حسین ابن علی صرف وہاں کام نہیں آتے، یہاں بھی ہماری زندگی کے ہر پل میں کام آتے ہیں، ہر پل میں۔ عباس ابن علی ہر پل میں کام آتے ہیں، سید الساجدین ہر پل میں کام آتے ہیں۔ صرف امام حسین نہیں، ہر امام، جتنی بھی شخصیات اور ہستیاں اس مبارک اور مقدس مہینے میں ہمارے لیے رحمت بنا کر اور رحمت کا دروازہ بنا کر بھیجی گئی ہے، اور اللہ نے ارادے کے ساتھ حکمت کے ساتھ اس مہینے کو ان کے نزول اور ان کی پیدائش اور ان کی ولادت کا مہینہ قرار دے کر ہم پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھولا ہے۔ ان ہستیوں میں ہر ہستی وہ ہے جو ہمارے لیے اس عالم کے حوالے سے نجات کا دروازہ ہے، نجات کا دروازہ۔ اب اس عالم کی زندگی کتنی ہے؟ 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال نہیں، ایک ان لمیٹڈ زندگی۔ اس ان لمیٹڈ زندگی کی انتہا کہاں پر ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جب تک خدا کی خدائی ہے اس وقت تک اس زندگی میں آپ ہیں۔ اب ذرا تصور کریں،
اس دنیا کی زندگی کا اگر ہمیں 1000 سال کا عرصہ مل جائے تو اس زندگی کے مقابلے میں اس کے ایک دن کی برابری کر سکتا ہے؟ نہیں، ایک دن کی برابری نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے عالم آخرت کے ایک دن کو اس دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر قرار دیا ہے۔ وہ دنیا صرف ایک دن اس کا اس عالم کے 50,000 سالوں کے برابر ہے، جبکہ وہ دنیا انلیمیٹڈ دنیا ہے۔ اس انلیمیٹڈ دنیا میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ ہے آپ کا ایمان، اور ایمان کا محور کیا ہے؟ علی اور علی کے بیٹے، علی اور علی کے بیٹے، جو آج کی اس رات کے مہمان ہیں، جو ان راتوں میں اس عالم میں عالم کی تقدیر بدلنے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ لہذا حسین ابن علی سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، حضرت عباس علمدار سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، مانگیں، ہر چیز مانگیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ جتنے بڑے ہوتے چلے جائیں گے اتنا آپ کی مانگ کی سطح بھی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ مانگنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، 3 سال کا بچہ بھی مانگتا ہے، 8 سے 9 سال کا بچہ بھی مانگتا ہے، 18 سال کا بچہ بھی مانگتا ہے، 25 سال کا بچہ بھی مانگتا ہے، 35 سال کا جوان اور گھبرو جوان بھی مانگتا ہے، لیکن ان کی مانگ میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ ان کا شعور، ان کا ادراک، ان کی عقل۔ جس کی عقل جتنی ہے وہ اتنا مانگتا ہے۔ اب وہ جو بچہ ہے 3 سال کا، اس کو آپ لولی پاپ دے دیں تو وہی اس کے لیے ساری کائنات سے بڑی ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں آپ ہیرے کا، کوہ نور کا پتھر دے دیں تو وہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ اگر دوسرے ہاتھ میں آپ اس کو لولی پاپ دے دیں تو وہ لولی پاپ کو شوق اور محبت سے لے گا اور آپ سے خوش بھی ہوگا۔ جبکہ لولی پاپ کا کیا مقابلہ ہے کوہ نور کے ہیرے کے ساتھ؟ فرق کہاں پر ہے؟ اس بچے کے شعور میں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا۔ لیکن کیا مانگو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے شعور پر، تمہارے ادراک پر، تمہارے ایمان پر، تمہاری فکر کی بلندیوں پر۔ یہ راتیں اللہ کی رحمت کے دروازوں کے کھلنے کی راتیں ہیں۔ ہر چیز مل سکتی ہے بشرطے کہ مانگنے والے میں ان چیزوں کو قبول کرنے کی ظرفیت موجود ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم مانگتے کیا ہیں۔ اگر ہم نے مانگنا ہے، پیسہ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بیوی مانگ سکتے ہیں، شادی مانگ سکتے ہیں، بچیاں شوہر مانگ سکتی ہیں، جن کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ گاڑی مانگ سکتے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر مانگ سکتے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد مانگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں زینت ہیں حیات دنیاوی کی۔ جو چیز ابدی ہے، عارضی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ عشق آل محمد اور ایمان ان ہستیوں پر جس کے نتیجے میں انسان ان سے اس طرح سے جڑ جائے کہ اس کا بدن بے شک افریقہ میں ہو، روح کربلا میں ہو، بدن بے شک ہمالیہ کے پہاڑوں میں ہو، لیکن روح نجف میں امیر المؤمنین کے ساتھ ہو۔ یہ جو جڑنا ہے، یہ جو اتصال ہے، بدن کی دوری کے باوجود یہ جو روحوں کا جڑنا ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے جو اس شخص کو مل سکتا ہے، اور وہ انہی راتوں میں مل سکتا ہے، انہی دعاؤں کے صدقے میں مل سکتا ہے، انہی مناجاتوں کے صدقے میں مل سکتا ہے۔ یہ ایام چونکہ اہل البیت کے ایام ہیں، ائمہ ہدیٰ کے، اس لیے میں یہ بات کرنے پر مجبور ہوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے ان ایام میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ کیا ہے؟ تمام دعاؤں کے مجموعے میں، تمام مجموعوں میں، یعنی اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس جتنا دعاؤں کا خزانہ ہے دنیا میں کسی دین کے پاس یہ خزانہ موجود نہیں ہے، کسی دین کے پاس۔
کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں دعا یعنی مانگنا، خدایا مجھے یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے، یہ دعا ٹھیک ہے، یہ مانگنا ہے، لیکن ائمہ اہل البیت نے جو دعائیں آپ کو دی ہیں وہ روٹی کپڑا اور مکان مانگنے والی دعائیں نہیں ہیں، وہ بہت بلند مفاہیم کی حامل دعائیں ہیں، بہت بلند مفاہیم، اتنی بلند کہ ان کے صرف سمجھنے کے لیے بھی انسان کو ایک عمر محنت کرنی پڑتی ہے، ایک عمر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور ائمہ ہدا علیہم السلام نے ان ایام میں، خود حسین ابن علی علیہ السلام نے، میں حسین سے بڑھ کر تو نہیں مانگ سکتا، حسین ابن علی علیہ السلام نے ان ایام میں جس جملے کو یا جن الفاظ کو، جن مجموع کو اپنی دعا کے طور پر ہمیشہ پڑھ کر خود بھی عمل کیا اور دوسروں سے بھی عمل کروایا، وہ یہی مناجات شعبانیہ ہے۔ مناجات شعبانیہ، مناجات شعبانیہ اولیاء اللہ کی دعا ہے، اہل البیت کی دعا ہے، ائمہ ہدا علیہم السلام کی دعا ہے۔ صرف ایک جملہ اس کا نقل کروں گا، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، خدایا مجھے وہ مقام عطا کر، الہی حبلی مجھے عطا کر کمال الانقطاع، میں تمام مخلوقات سے کٹ جاؤں، تمام مخلوقات سے میری امیدیں ختم ہو جائیں، تمام مخلوقات سے جو میری توقعات ہیں ان کے دروازے بند ہو جائیں۔ کمال الانقطاع، انقطاع یعنی منقطع ہونا، یعنی مخلوق سے منقطع ہونا، لیکن کمال انقطاع کیا ہے؟ ہر چیز سے منقطع ہو جانا، ہر چیز سے، خود سے بھی منقطع ہونا، اپنے آپ سے بھی منقطع ہونا۔ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، ان تمام چیزوں سے منقطع ہو کر میں تیری طرف اس طرح سے آؤں کہ صرف اور صرف تجھ سے جڑ جاؤں، صرف اور صرف تجھ سے جڑ جاؤں، کمال الانقطاع الیک وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِیَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ، ایسا انقطاع کہ ساری مخلوقات سے کٹنے کے بعد جب میں تیری طرف دیکھوں تو تیرے انوار قدسیہ کے ذریعے سے میری ساری کائنات اور میرا سارا وجود اور میرا سارا دل ایسا نورانی ہو جائے کہ میرے اندر تاریکی کا ذرہ بھی باقی نہ رہے، تاریکی کا ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِیَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ، تاکہ میں تیرے نور کے ذریعے سے اپنے پورے وجود کو نورانی کر سکوں۔ اور اگر وہاں پر پہنچا تو کیا ہوگا؟ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجَبَ النُّورِ وَتَصِلَ أَرْوَاحُنَا إِلَى مَحَلِّ قُدْسِكَ، یہاں تک کہ یہ جو نور ہے اس عالم میں، نور کے بھی پردے ہیں، پردہ صرف ظلمتوں کا نہیں ہے، نور کا بھی پردہ ہے، نور کے پردے بھی ہٹ جائیں یہاں تک کہ میں تیری ذات سے، تیرے صفات سے، تیری حقیقت سے اس طرح سے جڑ جاؤں کہ پھر میں تیرے اس کائنات کا حصہ بنوں جو کہ کمال انسان کی سب سے اعلیٰ ترین موقعیت اور اس کا مقام ہے۔ یہ انہی ایام کی دعا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان روٹی مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، کپڑے مانگتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، کتنے دنوں کی چیزیں ہیں، اور یہ حقیقتیں کتنی عظیم ہیں، ایسی عظیم حقیقتیں کہ اگر ان حقیقتوں تک انسان پہنچے تو پھر ساری کائنات اس کے ایک ہاتھ میں دی جائے، اس کے لیے ساری کائنات کی حیثیت ایک پیسے کی نہیں رہتی، ایک پیسے کی۔ سقراط کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ سقراط ایک پتھر پر بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا، سردیوں کے دن تھے، رومی بادشاہ کا گزر ہوا، جب قریب سے گزرنے لگا تو اس کے وزیر نے اس سے کہا کہ بادشاہ سلامتی، یہ سامنے ٹیلے کے اوپر جو شخص لیٹا ہوا ہے یہ سقراط ہے، جانتے ہیں آپ؟ کہا ہاں ہاں، سقراط کا بڑا نام سنا ہے، بڑا عالم، بڑا فاضل، بڑا فلسفی، بڑا ہی دانشور۔ کہا کہ ملنا چاہیں گے؟ کہا ضرور ملنا چاہوں گا۔ لے کر آ گیا بادشاہ کو سقراط کے قریب۔
सुकरात आंखें बंद किए, धूप में लेटे, धूप सेंक रहे थे और जहन जुड़ा हुआ था अल्लाह के साथ और फिक्र में मसरूफ थे। जैसे ही उस कैफियत को देखा तो वजीर ने सुकरात को आवाज दी, कहा कि सुकरात ने आंखें खोली, देखा सामने कुछ लोग खड़े हैं। कहा आप जानते हैं ये कौन लोग हैं? कहा नहीं। कहा ये हमारे बादशाह सलामत हैं। फिर कहा हम सब आपसे मिलने के लिए आए। कहा मिल लिए? कहा हाँ। तो कहा फिर? कहा कि सुकरात बादशाह, रूम का बादशाह, बहुत बड़ा इंसान, इन तमाम जमीनों का मालिक, इस पूरे मुल्क का मालिक, ये आया हुआ है, हमसे कुछ मांगो, जो चाहो तुम्हें दे देंगे। सुकरात ने दोबारा आंखें बंद की, कहा कि बस मेरी एक ही तलब है, एक ही मांग है। वजीर बड़ा खुश हुआ कि इसने कुछ मांगा। कहा क्या मांगा है? कहा कि मैं धूप सेंक रहा था और अपने रब की दुनिया में गुम था, तुमने आकर मेरे और सूरज के दरमियान पर्दा डाल दिया है, मेरे सामने से हट जाओ, बस इतना ही मेरी तलब है, इससे ज्यादा मेरी कोई तलब नहीं है। आप जरा, इंसान जितना बुलंद होता चला जाता है उसकी तलब भी उतनी ही बुलंद होती चली जाती है। इसलिए आप देखें अमीरुल मोमिनीन के हवाले से आपने उलमा इकराम से ये जरूर सुना होगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बड़ी गुर्बत में जिंदगी गुजारी, ये जरूर सुना होगा। ये भी जरूर सुना होगा कि खुद नबी करीम फाके से होते थे, बिल्कुल ये भी सही है। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फाके से होती थी, बिल्कुल ये भी सही है। आपके घरों में खाना बिलउमूम नहीं होता था, रोजे रखे जाते थे, ये भी सही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हस्तियां गरीब होने की वजह से इस फक्र और फाके का शिकार थीं या कोई और वजह थी? अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जितने कुएं खोदे, जितनी बंजर जमीनों को आबाद किया और उस आबादी के नतीजे में जरखेजी जितने वसी इलाके में लेकर आए, जितने बागात उगाए, जितनी ज़राअतें उन्होंने क्रिएट की, वो सारी अगर जमा की जाएं तो बाकी तमाम लोगों की जायदाद से ये बड़ी जायदाद बनती है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ये करते थे, जमीनें आबाद करते थे, जरखेज बनाते थे, फसलें उगाते थे, बागात तैयार करते थे, नीचे से पानी निकालते थे और आबियारी करते थे। जब तैयार होता था तो गरीबों को बुलाकर उनके दरमियान तकसीम करते थे, खुद हाथ झाड़ कर वापस घर चले जाते थे, नई जगह का इंतखाब करते, वहां पर दोबारा यही मेहनत शुरू कर देते। इसको कहते हैं बेनियाजी, इसको कहते हैं बेनियाजी। बेनियाजी ये नहीं है कि मेरे पास नहीं है तो मैं कहूं नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, बेनियाजी ये है कि इंसान के पास तमाम वसाइल मौजूद हों। मादी वसाइल की बात हो रही है इस वक्त, मानवीय नहीं। मादी वसाइल मौजूद हों लेकिन उसके बावजूद वो उन वसाइल को अपनी जिंदगी का हदफ न बनाए, ये है बेनियाजी। अमीरुल मोमिनीन की अगर मानवी हैसियत देखें तो अमीरुल मोमिनीन अगर इशारा कर दें तो कायनात दरहम बरहम हो जाए। अमीरुल मोमिनीन अगर चाहें तो सिर्फ आपके इरादे से जमीन आबाद हो जाए। मैं मानवी बात कर रहा हूं, एजाज की बात कर रहा हूं, उन रूहानी करामात की बात कर रहा हूं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने वो तो इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि हमें ये बताया कि इस दुनिया में रहते हुए कैसे दुनिया से आजाद रहा जा सकता है, और उस मकाम तक पहुंचने के लिए ये दुआएं हमें तालीम फरमाई। इन दुआओं के जरिए से हमें रास्ता बताया कि किस तरह से हम अपनी रूह को इतनी पाकीज़ा बना सकते हैं और इतना बुलंद कि सारी दुनिया जिस चीज पर तकिया करती है और एतमाद करती है वो आपकी ठोकर पे हो, और आप सारी दुनिया के मुकाबले में इतना बुलंद हो कि पूरी दुनिया अगर खड़ी भी हो जाए तो आपकी सेहत पे जर्रा बराबर असर न पड़े, जर्रा बराबर। ये जो मासर तारीख है इस वक्त जो कुछ आपके सामने है, आप इन दिनों देख रहे हैं ना कि ट्रंप किस तरह की बातें कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फिरौन बनने की कोशिश में लगा हुआ है। ये भी मेरा, वो भी मेरा, ग्रीनलैंड पर भी मैं कब्जा कर लूंगा, ईरान की हुकूमत खत्म कर दूंगा, फलान को ये कर दूंगा, फलान को वो कर दूंगा, चूंकि मैं ताकतवर हूं। उनकी पूरी जिंदगी का हदफ क्या है? एलन मस्क इस वक्त जो है, जो काम कर रहा है,
انسانی اعضاء وہ بنا رہا ہے. انسانی اعضاء کس کام کے لیے؟ تاکہ یہ جو اعضاء ہیں یہ اگر اپنی کیپیسٹی میں عمر پوری کر لیں تو اس کی جگہ وہ اعضاء لگا کر انسان کی زندگی کو لمبا کیا جا سکے. چاہے جگر ہو، چاہے دل ہو، چاہے گردے ہوں، چاہے باقی اعضاء ہوں جو فرسودہ ہو جائیں، ان کی جگہ نئے اعضاء بنائے جائیں. ہدف کیا ہے؟ انسان کی زندگی کو لمبا کیا جائے. اس وقت 70 سال ہے، 80 سال ہے، وہ لمبا کر کے کتنا کر لیں گے؟ 200 سال، 300 سال. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ موت ہے، پھر دوبارہ وہی قبر ہے. آپ چاہے 1000 سال زندگی کما لیں لیکن مرنا ہر صورت میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مادی طاقتوں کے ساتھ آپ ایک خالد اور جاوداں زندگی کی طرف جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا نظریہ نہ بدلے. اور نظریہ تب بدلتا ہے جب آپ علی اور آل علی کے رستے پر چل کر ان کے نقش پا کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. تو یہاں پر آپ کی 60 سالہ زندگی ہوتی ہے لیکن وہی 60 سالہ زندگی آپ کے پورے انسانی معاشرے میں انقلاب کا سبب بن جاتی ہے. حسین ابن علی کی عمر کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 57 سال. یعنی اگر آپ ایک 57 سالہ انسان کا تصور کریں تو اس کی زندگی کے 57 سال اس عالم کی عمر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بڑی عمر نہیں ہے. لیکن اس 57 سال کی عمر میں جو روح حسین ابن علی کے اندر موجود ہے اس روح کی بلندی اتنی ہے کہ 1500 سال سے عالمی انسانی عالم کے اندر جو تلاطم، جو بونچال، جو انقلاب، جو فکری بیداری، جو بلندی حسین ابن علی کی اس 57 سالہ زندگی کے آخری ایام نے برپا کر دیا ہے، تا قیام قیامت اربوں انسانوں کے لیے وہ ایک مہمیز بھی ہے اور ان کی نجات کا دروازہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے اللہ ہے، اس لیے کہ وہ ہستی اللہ سے جڑی ہوئی ہستی ہے. جب انسان اللہ سے جڑتا ہے تو پھر یہ اس کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے. اس لیے ہم ائمہ خدا علیہ السلام سے بہت کچھ مانگتے ہیں. ابھی بھی میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں. کبھی ہم پیسے مانگتے ہیں، کبھی گھر مانگتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز مانگتے ہیں. یہ ساری چیزیں مانگنے والی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ نہیں ہے. یہ مانگیں ضرور لیکن اصل چیز ضرور مانگیں، اس کو نہ بھولیں. اور اصل چیز کیا ہے؟ عافیت ایمان میں اور زندگی کے آخری لمحے تک ان ہستیوں کی راہ پر قائم اور دائم رہنا. اور اللہ سے یہ دعا، اہل البیت سے یہ طلب کہ ہمیں اپنے نظریات میں کلیئرٹی عطا کرے. نظریات میں کلیئرٹی آئے گی تو ساری دنیا آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، آپ کے اندر ذرہ برابر خوف پیدا نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ذرہ برابر خوف پیدا نہیں ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ انہی دعاؤں اور انہی مناجاتوں کے ذریعے سے اللہ سے متصل ہو جائیں. رستہ اہل البیت نے بتا دیا ہے، رستہ ان ہستیوں نے بتا دیا ہے. آپ جتنے بھی ائمہ ہیں ان تمام ائمہ کی ہر ایک کی شہرت کی ایک وجہ ہے. امام زین العابدین عموماً دعاؤں اور مناجاتوں کے حوالے سے معروف ہیں. امام باقر اور امام صادق علمی اور فکری حوالے سے زیادہ معروف ہیں. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اپنے اعتبار سے، امام رضا اپنے اعتبار سے، ہر امام اپنی جگہ، امام علی اپنی جگہ. کربلا والے حضرت امام حسین ہوں یا پھر ان کے بھائی حضرت عباس علمدار، کس وجہ سے انسانوں کے اندر زیادہ معروف ہیں جبکہ ان میں وہ سارے کمالات موجود ہیں جو باقی تمام ائمہ میں موجود تھے؟ کمی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی کچھ صفات زیادہ معروف ہیں. اور آج چونکہ ان کی ولادت کے ایام ہیں اس لیے میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان ایام میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس امام کی ولادت منا رہے ہیں ان کی وہ صفت، وہ کمال، وہ خوبی، وہ
ان کے کمالات اور مراتب جن کی وجہ سے پورے عالم پر وہ اثر انداز ہوئے وہ کیا ہیں، اگر ہم اس سے متصل ہو جائیں تو یقین جانیں دنیا پوری آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، آپ کے صحت پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ رستہ وہ سر بلند رستہ ہے، سر بلند رستہ، باقی تمام آپ کی طلب اپنی جگہ۔ کل بھی میں نے کچھ واقعات عرض کیے تھے، یعنی اگر آپ ان ذوات مقدسہ کی بارگاہ میں جائیں تو آپ کو ہر چیز ملتی ہے، وہ کیا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کو بہت کچھ دیتے ہیں، ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضرت سکینہ سے متوسل ہوں بہت کچھ ملتا ہے، حضرت علی اصغر سے متوسل ہوں بہت کچھ ملتا ہے، علی اور حسین کی بیٹیوں سے متوسل ہوں، توسل اختیار کریں، بہت کچھ ملتا ہے۔ میں نے آیت اللہ کشمیری بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عارف، ایسے عارف کہ کم نظیر ہیں، ایسی شخصیت، میں ان کا صرف ایک پہلو عرض کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے حرم سے نکلا زیارت کر کے، سامنے وادی السلام ہے، وادی السلام میں گزشتہ انبیاء کے قبور ہیں، 60,000 انبیاء دفن ہیں، 60,000 انبیاء، 30 کلومیٹر کے احاطے پر مشتمل قبرستان ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں سالوں سے یہ قبرستان آباد ہے۔ ظاہر ہے نبی کریم کو 1500 سال ہو گئے، اس سے پہلے کے انبیاء میں 60,000 انبیاء اس مبارک اور مقدس سرزمین میں دفن ہیں، حتیٰ امیر المؤمنین کے دائیں اور بائیں حضرت آدم اور حضرت نوح دفن ہیں۔ جب آپ امیر المؤمنین کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس زیارت میں یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ اے علی، آپ کے دائیں اور بائیں موجود ان ہمسایہ انبیاء پر بھی میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے۔ آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں کہ میں جب قبرستان میں چلا گیا اسی وادی السلام میں، تو میں نے دیکھا ایک بوڑھے سے انسان جن کے سر پہ عمامہ نہیں تھا، ٹوپی تھی لیکن کندھے پہ عبا تھی، میرے قریب آئے، کہا کہ کشمیری، میں نے کہا جی، کہا کہ امام حسین کی زیارت چاہتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، کہا کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہیں پر ہم بیٹھ گئے، ہم نے رخ کیا کربلا کی طرف، جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے تقریباً 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہم نے جیسے ہی رخ کیا کربلا کی طرف، جیسے ہی پڑھنا شروع کیا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، حرم حسینی اور قبر حسینی زمین سے اٹھ کر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک زیارت عاشورہ ہم نے ختم نہیں کی قبر مطہر ہماری نگاہوں کے سامنے تھی، اور جیسے ہی زیارت ہم نے ختم کی منظر ختم ہو گیا کہ یہ تو پہلی منزل ہے، یہ تو پہلی منزل ہے۔ جب انسان ان ہستیوں سے جڑتا ہے تو اسی دنیا میں آنکھوں سے پردے ہٹتے ہیں، اسی دنیا میں میرے اور آپ کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں، ہم جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے وہ جو آیت عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر انسان ان ہستیوں کی بارگاہ میں آ کر صدق دل کے ساتھ حسین ابن علی کے ابا کا دامن تھام لے، ان کے دامن سے متوسل ہو جائے، ان کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ تو صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، عجیب وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ وعدہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان اللہ یبدل اللہ السیئات بالحسنات، اللہ جب کسی بندے کو اس قابل پاتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر اللہ نہ صرف اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے ان تمام گناہوں کو جو اس عالم کے برابر بھی ہوں، ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی امید افزا آیت ہے، کتنی بڑی امید ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے نافرمانی کی، میں نے غلط کام کیا، لیکن اللہ اس غلط کام کو انعام میں تبدیل کر کے مجھے گولڈ میڈل عطا کر رہا ہے۔ کب؟ جب میں حسین کے دروازے پر آؤں، جب میں علی کے دروازے پر آؤں، جب میں ان ہستیوں کے دروازے پر آؤں اور ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے ان کے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپناؤں۔
یہ تو میری اپنی زندگی کے ذاتی زندگی کے وہ پہلو ہیں. لیکن اگر میں اجتماعی پہلو میں آؤں، کون سا پہلو ایسا ہے جہاں پر انسان ان ہستیوں کے ساتھ جڑ جائے اور اس معاشرے کی قسمت نہ بدلے؟ انسان کی دو زندگیاں ہیں، انفرادی، ذاتی، خاندانی، گھر کے اندر کی، دوسرا شہر کی، ملک کی، عالمی، باقی تمام معاشروں کے ساتھ جڑی ہوئی زندگی. ان دو زندگیوں میں فرق ہے. بعض لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، لہذا وہ عبادت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، خمس بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، ریاضتیں بھی کریں گے، لیکن اپنی زندگی میں انفرادی زندگی. لیکن ائمہ خدا ایسے نہیں ہیں. ائمہ خدا کی راتیں ان کی ذاتی زندگی کے لیے ہیں اور دن انسانوں کی زندگی کے لیے ہیں. لہذا دونوں زندگیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہی حسین ابن علی کی روش بھی ہے اور ان کا رستہ بھی، دونوں زندگیوں کے. اس لیے آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نیک ہوں بس کافی ہے، چاہے معاشرہ کچھ بھی ہو. نہیں، جہاں میری ذمہ داری ہے کہ خود کو اس پاکیزہ راہ کا راہی بناؤں، وہیں پر میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں اس معاشرے کو بھی اس پاکیزہ راہ کا راہی بنانے کے لیے ان کو شعور بھی دوں، اور جو کچھ اللہ نے معرفت مجھے عطا کیا ہے وہ معرفت میں انسانوں میں بوئی بانٹوں، دوسرے انسانوں میں. آج آپ دیکھ لیں اس وقت جو دنیا ہمارے سامنے ہے، آپ کے سامنے ایک ملک ہے، اس کا رہبر ہے، پوری دنیا اس کے مقابلے میں کھڑی ہے اور تمام تر اپنے ساز و سامان کے ساتھ کھڑی ہے. اور صرف وہ نہیں بلکہ یہ جو 55 اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور اسلام کا لباس پہن کر کھڑے ہیں. لیکن وہ شخص جس کا اتقاء، جس کا اعتماد، جس کا ایمان یا خدا پر ہے یا خدا کے ان اولیاء پر، جو خود یہ کہتا ہے کہ مجھے اگر کچھ ملتا ہے تو وہ در فاطمہ سے ملتا ہے، جو خود یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ملتا ہے تو وہ در حسین سے ملتا ہے، اگر مجھے کچھ ملتا ہے تو وہ امام زمان علیہ السلام کی نظر عنایت سے ملتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی کانفرنس ہوئی کل پرسوں ٹرمپ والی، اور اس میں جس طرح سے ممالک کے سربراہان دوڑ دوڑ کر جا رہے تھے 1 ارب روپے بیگوں میں لے کر، 1 ارب ڈالر کی بھی آپ لے لیں اور ہمیں اپنے ساتھ شامل کریں، ہمیں دور نہ رکھیں. کیوں؟ خوف. لیکن ان کے مقابلے میں ایک ملک ہے جو گزشتہ 45-46 سالوں سے مسلسل تمام دنیا کی اور خصوصی طور پر اسرائیل اور امریکہ کی ان سازشوں کا شکار ہے، لیکن چونکہ ان کے دل میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے حسین ابن علی، وہ ہے علی ابن ابی طالب، وہ ہے ولایت اللہ، ولایت رسول اللہ، ولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت ائمہ اہل البیت. تو پوری قوت کے ساتھ، بڑے اطمینان سے، بڑے ہی ایمان کے ساتھ کھڑا بھی ہے اور مقابلے میں اس طرح سے کھڑا ہے کہ اگر تم ایک مارو گے تو ہم 2 ماریں گے. وہ دور گزر گیا کہ مار کر بھاگو، اب اگر مارو گے تو پھر مار کھاؤ گے اور ایک عرصے تک زخم چاٹتے رہو گے. اتنی بڑی بات عالمی ان پاورز کے مقابلے میں کرنے کے لیے جو ایمان چاہیے، یہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ زیارت جامعہ سے اور مناجات شعبانیہ سے. یہ جو ایمان ہے اس اتصال کی وجہ سے، اللہ سے اتصال، اہل البیت سے اتصال، ائمہ خدا علیہ السلام سے اتصال، حسین ابن علی سے اتصال، حضرت عباس علمدار سے اتصال. میں بھی جو آیت اللہ کشمیری کا واقعہ نقل کر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں میں جب حرم حضرت امیر المؤمنین میں گیا تو میں نے دیکھا ایک خاتون ہے، استخارے کر رہی ہے اور اس کے سامنے خواتین کی ایک لمبی لائن ہے، انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہر ایک کی باری آئے تو وہ آ کر استخارہ کرے. میں تماشا دیکھ رہا تھا، خود وہ مجتہد تھے، سید تھے، بہت بڑی ہستی. کہہ رہے ہیں کہ جب وہ لائن ختم ہوئی تو میں چلا گیا، میں نے سلام کیا، اس خاتون نے جواب دیا. میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں ایک بیوہ ہوں، میرے 5 بچے ہیں. تو کہا یہ کیا ہے سلسلہ، اتنی لمبی لائن تھی تمہارے ہاں استخارے کی؟ کہا کہ میری زندگی کی تلخ یادیں. کہا ذرا مجھے بتاؤ. کہتے ہیں اس نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اضطراب اور پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں تھا.
اب میں اپنے بچوں کو مردار کھلا نہیں سکتی تھی اور میرے سامنے رستہ کوئی اور نہیں تھا. اب ایسی کیفیت میں بعض لوگوں نے مجھے گناہ کی دعوت دی. جب گناہ کی دعوت دی تو میں کانپ اٹھی. میں آئی حضرت عباس کی بارگاہ. میں نے کہا مولا عباس اب یہاں تک میں پہنچ چکی ہوں, اس کے بعد میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اب یا آپ مدد کریں یا پھر میری جان لے لیں, کیونکہ اور رستہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکوں, عزت کی حفاظت بھی کر سکوں اور آپ کے رستے پر قائم بھی رہ سکوں. لیکن میں اس رستے پر نہیں جا سکتی جو آپ کی مخالفت کا رستہ ہے, بدکاری کا رستہ ہے, برائی کا رستہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اندر کا ایمان. کہتی ہیں جب میں نے یہ کہا تو اس عالم میں کچھ دیر میں روتی رہی. حضرت عباس علمدار کے ذریعے سے چمٹ کر خواتین والی سائٹ پہ کچھ دیر میں نے دیکھا مولا عباس تشریف لائے اور فرمایا, یہ خود سیدہ تھی, فرمایا کہ بیٹی یہ تسبیح میری طرف سے تم لے لو. مجھے خاک کی ایک تسبیح دی. کہا کہ اب تم یہاں سے نکلو, اس کے بعد حرم میں بیٹھ جاؤ, میرے جد کے حرم میں, میرے والد کے حرم میں بیٹھ جاؤ, اور لوگ خود تمہارے پاس استھانے کے لیے آئیں گے. تم صرف تسبیح کے دانے پھیرو, جو تمہارے ذہن میں آئے وہ ان کو بتا دینا, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. کہنے لگی میں نے تسبیح اٹھائی, آنکھ کھلی, میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں تسبیح ہے. میں اٹھی, اٹھ کر چلی گئی. اس کے بعد سے اب تک میری زندگی بڑے ہی اچھے انداز میں, نورانی انداز میں گزر رہی ہے, اور میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی, چونکہ جن لوگوں کو استخارہ کروانا ہوتا ہے وہی کچھ ہدیہ میرے ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اور اللہ کے کرم سے اور حضرت عباس کی نظر عنایت سے یہ فیض مجھے حاصل ہو رہا ہے. آیت اللہ کشمیری یہ واقعہ بیان کرتے ہیں خود اپنی کتاب میں, کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا. یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ شاید کوئی خاص مخلوق ہیں جن پر اس طرح سے عطا کے دروازے کھلتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. میں اور آپ پر بھی عطا کے دروازے کھل سکتے ہیں, مجھ پر بھی اور آپ پر بھی. تھوڑا سا ہمیں اپنے اندر کے اس بت کو توڑنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اس بت کو توڑے. ابھی میں ایک واقعہ نقل کر دوں, وہ میرا چشمدید واقعہ ہے, چونکہ حضرت امام حسین سے متعلق ہے, اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے. ابھی میں تقریباً 2 مہینے پہلے دسمبر میں کربلا میں تھا, قافلے میں تھا. ایک دن ہم محرم انہی ایام میں 10 دن ہم کربلا میں رہے, وہیں پر ہم نے اقامت کی نیت کی. تو ایک دن ہم چلے گئے مخیم میں, خیمگاہ میں, جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر نے اپنا خیمہ ڈالا ہوا تھا. اب وہاں پر ظاہر ہے بہت بڑی مسجد ہے اور مختلف جگہ معین ہیں. یہ حضرت عباس کا خیمہ ہے, یہ امام سجاد کا ہے, یہ حضرت امام حسین کا ہے, یہ حضرت زینب کا ہے, اور وہاں پر لوگ جا کر عبادتیں کرتے ہیں, توسل کرتے ہیں. ہم وہاں پر گئے, زیارت کی, واپس میں آیا حرم میں, رات گزر گئی. اگلے دن میرے پاس 3 خواتین آئیں, کراچی کی تھیں. انہوں نے کہا ہم نے ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے. میں نے کہا بسم اللہ. تو الگ ہو گئے ہم. تو ان خواتین نے اپنی ایک 3 بہنیں تھیں, ایک کو میرے سامنے کہا کہ یہ ہماری سب سے چھوٹی بہن ہے. کل اس کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے. میں نے اس خاتون کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ باقی 2 بہنوں کی نسبت یہ زیادہ بوڑھی لگ رہی تھی, لیکن ان دونوں سے یہ چھوٹی تھی عمر میں. تو مجھے محسوس ہوا کہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے, اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے. اس لیے مجھے محسوس ہوا کہ جو کچھ ہوا ہے اسی کے ساتھ ہوا ہوگا. تو کہا کہ جب ہم کل مخیم میں گئے, خیمگاہ میں, تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ تم اپنی زبان سے مجھے سناؤ کہ کیا ہوا. کہنے لگی کہ جب ہم خیمگاہ میں پہنچے, خیمگاہ میں اندر داخل ہونے کے بعد قافلہ اندر داخل ہو گیا, اچانک کسی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ سے کہا کہ بی بی تم ہمارے ساتھ آؤ. مجھے الگ کیا, اور اس کے بعد میری دنیا بدل گئی, ایک اور عالم میں پہنچ گئی. میں نے دیکھا مختلف ان حجروں سے ہوتے ہوئے ایک حجرے میں ہم گئے, تو میں نے دیکھا صف نماز کی کھڑی ہے, اور کچھ خواتین ان صفوں میں کھڑی ہیں, نماز عصر کی تیاری ہو رہی ہے. مجھ سے کہا گیا کہ تم اس صف میں کھڑی ہو کر نماز پڑھو. میں نے کہا کہ میں نے نماز عصر پڑھی ہے. کہا دوبارہ پڑھ لو.
میں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور نماز میں نے پڑھی. جب میں نے نماز پڑھی تو اس کے بعد کہا کہ اب یہ کام تمہارا کمپلیٹ ہو گیا, تم چلو. میرا ہاتھ پکڑا, دوبارہ لا کر مجھے مسجد میں چھوڑ دیا گیا, اور میں نے دیکھا میں باقی قافلوں والوں کے درمیان میں ہوں. میں نے کہا تم نیند میں تھیں یا جاگتے ہوئے؟ کہا کہ نہیں میں چلتے ہوئے, چلتے چلتے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے آگے. کہا کہ رات کو میں حرم چلی گئی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. کہنے لگی جب میں وہاں پر گئی, میں وہ جو خواتین والا حصہ تھا وہاں پر بیٹھ کر رو رہی تھی اور امام حسین علیہ السلام سے راز و نیاز کر رہی تھی. اس راز و نیاز کی کیفیت میں نے دیکھا خواتین بے صبری ہو کر ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے ذریح کو تھامنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ذریح کا عشق اپنی جگہ, لیکن کسی کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر, کسی کو دھکا دے کر, کسی کو کوہنی مار کر حسین ابن علی کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی. دوسروں کو تکلیف پہنچا کر علی کے قریب نہیں ہوا جا سکتا. اگر علی اور آل علی کے قریب ہونا ہے تو دوسروں کو سکھ پہنچاؤ, آپ دور بھی ہوں تو وہ اپنے قریب کر لیں گے. کہنے لگی میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے مولا حسین سے مخاطب ہو کر کہا کہ مولا ان عورتوں میں اتنا شعور کیوں نہیں آئے کہ یہ آپ کی بارگاہ میں, آپ کی نگاہوں کے سامنے دوسری خواتین کو رونتے ہوئے چلی جاتی ہیں اور آپ کی ذریح کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں. تو میں نے جب یہ کہا تو اسی اسنا میں ایک ہاتھ میرے کندھے پر آیا, مجھ سے کہا اٹھو. میں اٹھی تو کہا کہ تم حسین ابن علی کے اس حرم کا اور قبر کا طواف کرو. اب منظر ہٹ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ آدھا مردوں کا ہے اور آدھا عورتوں کا, اور درمیان میں دیوار ہے. کہا کہ وہ ساری چیزیں ہٹ گئیں. مجھے انہوں نے ایک طواف کروایا اور اس ایک طواف کے بعد کہا کہ مزید کرو. میں نے 7 طواف کیے, 7 طواف. پھر اس کے بعد کہنے لگی, مجھے انہوں نے کہا کہ اب چلو. مجھے 2 قبروں کے پاس لے کر چلا گیا وہ ہاتھ. جب میں وہاں پر پہنچی تو میں نے دیکھا ایک حضرت علی اصغر کی قبر ہے اور ایک حضرت علی اکبر کی قبر ہے. ان 2 قبروں پر بیٹھ کر میں نے دعا کی. اس کے بعد کہا اسی ہاتھ نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر چلی. کافی دیر میں پیدل چلی. پھر جب میں پہنچی تو دیکھا حضرت ابو الفضل العباس کی قبر پہ میں پہنچی ہوں. وہاں پر میں نے طواف کیا اور زیارت کی. زیارت کے بعد اس ہاتھ نے مجھے ایک انگوٹھی دی. کہا کہ یہ انگوٹھی ہماری طرف سے تمہارے لیے علامت بھی ہے اور انعام بھی. اور اس کے بعد دوبارہ مجھے لا کر حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ بٹھا دیا. اور اس کے بعد میں نے دیکھا وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے. تو میں نے کہا وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ اس نے بیگ کھولا, انگوٹھی نکالی. میں نے پھر انگوٹھی لی, چوما, اس کی تصویریں اتاری. میں نے کہا کہ اگر انسان پاکیزہ ہو اندر سے پاکیزہ ہو, اگر اندر سے واقعی خالص اور نورانی ہو تو یہ پردے ہٹنے میں زیادہ دیر تو نہیں لگتی. یہاں تو صرف ہاتھ آیا ہے. انسان کا اگر درجہ بلندتر ہو تو خود ائمہ اپنی صورت کے ساتھ آ کر انسان کا ہاتھ تھامتے ہیں. انسان کا ہاتھ تھامتے ہیں. میں نے پھر پوچھا کہ تمہاری اپنی زندگی کیسی ہے؟ تو اس کی بہنوں نے بتایا مجھے کہ بڑی پاکیزہ ہے, ہمیشہ نماز میں, ہمیشہ دوسروں کی خدمت میں. اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی, اپنی خالاؤں کی بڑی خدمت کی, اپنی ساس کی بڑی خدمت کی. جو کام دوسرے نہیں کر سکتے تھے وہ اس خاتون نے کیا, اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا رقیق, لطیف اور نورانی قلب عطا کیا ہے کہ جس کا اظہار کربلا میں ان واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے ہو رہا ہے. عزیزان من, دعا, مناجات, اہل البیت سے توسل اور ان کی بارگاہ میں اس طرح سے پہنچنا کہ ہمارے قلوب پاکیزہ ہوں. اگر یہ قلوب پاکیزہ ہو نا تو یہ جو محفل آپ کی ہے آج کی, یہ محفل بھی نورانی ترین محفل ہے. یہ محفل نورانی ترین محفل ہے. اس نورانی ترین محفل میں بھی اللہ کی وہ رحمتیں ان ہستیوں کے ذریعے سے ہر پل نازل ہو سکتی ہیں اور ہر پل ہمارے قلوب کو نورانی کر سکتی ہیں. ان ایام میں جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم جشن ضرور منائیں, خوشیاں ضرور منائیں, لیکن اہل البیت علیہ السلام سے اپنے توسل کے لیول کو اتنا اوپر لے کر جائیں کہ ہمارے اذہان اس مقام پر پہنچیں کہ وہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے. اور یہ مشکل کام نہیں ہے, مشکل کام نہیں ہے. حر سے زیادہ ہم گناہگار نہیں ہیں.
یقین جانیں حر سے زیادہ ہم گناہگار نہیں ہیں، وہب کعبی سے زیادہ ہم گمراہ نہیں ہیں۔ وہب کعبی نے صرف 10 دن پہلے حسین ابن علی کا ہاتھ تھاما اور اس مقام پر پہنچا روز عاشور کہ امام صادق علیہ السلام جب ان شہداء کے قبور پر پہنچتے ہیں تو اسی وہب کعبی کو شامل کر کے پکارتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ایک ایسا گناہگار انسان اس مقام تک پہنچتا ہے، حر جیسا انسان اس مقام تک پہنچتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ ان ہستیوں کے ذریعے سے۔ حسین ابن علی کیمیا کا نام ہے، کیمیا کا۔ کیمیا کی خصوصیت کیا ہے؟ کیمیا کی خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ لوہے سے اس کو ٹچ کیا جائے تو لوہا سونا ہو جائے۔ تو کیمیا کیا بیچتا ہے؟ حسین ابن علی خود اللہ کی رحمت کے اس مظہر کا نام ہے کہ اگر انسان جڑ جائے تو اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس کے لیے صرف جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دلوں کی پاکیزگی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا، مجھے نہیں اندازہ کہ کتنا ٹائم ہوا۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں نقل کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، ہماری ہی طرح کی مثال ہے۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن شیطان مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں گناہ کروں اور اپنے نفس پر مجھے کنٹرول نہیں ہوتا، نتیجتاً کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، میں کیا کروں؟ فرمایا ایک کام کرو، چند چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ کر لو، اس کے بعد جتنا چاہو گناہ کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑا حیران ہوا، گناہ کی اجازت دے رہے ہیں چند شرطوں کے ساتھ۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ فرمائیے وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہا کہ دیکھو، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر خدا نہیں ہے، پھر جتنا چاہو گناہ کر لو، جو تم روزی کھاتے ہو اللہ کی ملکیت سے باہر نکل کر اللہ کی دی ہوئی روزی چھوڑ دو، اور جو چاہو گناہ کر لو، اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ، جو چاہو گناہ کر لو، اس مکان میں جاؤ جہاں پر اللہ دیکھ نہ رہا ہو، جو چاہو گناہ کر لو۔ 2 4 5 6 اس طرح کی شرطیں بیان کر دیں اور کہا تم آزاد ہو جاؤ۔ سر جھکایا، سر جھکانے کے بعد کہا کہ مولا ایسی نہ کوئی جگہ ہے اور نہ میں اس پر قادر ہوں۔ تو کہا اگر ایسا ہے تو یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ کا رزق کھا کر اسی کے سامنے سینہ انسان تانے اور جرم کرے، اس کی نافرمانی کرے، اسی کا دیا ہوا رزق کھائے، اسی کی نگاہوں کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کام کرے، اسی کی نگاہوں کے سامنے۔ نوجوان منقلب ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ یہ جو تبدیلی ہے یہ حسین ابن علی سے اتصال کا نتیجہ ہے، اتصال کا۔ یہ اتصال لمحاتی ہے، لمحوں میں، کوئی لمبی چوڑی ریاضت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس انسان ایک دفعہ ارادہ کر لے، ارادہ۔ میں نے کہیں اور یہ واقعہ نقل کیا تھا، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، باقی چیزیں تو آپ کے لیے نہیں ہوں گی۔ یہ واقعہ بھی کہ میں ایک بہت بڑے عارف سے، بہت بڑی شخصیت سے میں نے یہ واقعہ سنا، کہنے لگے میں زیارات پہ گیا تھا کربلا، اور میں پیدل گیا، چونکہ پیدل جانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ کہنے لگے میں کردستان کے علاقے سے گزر رہا تھا، چونکہ وہ آخری بارڈرز بنتے ہیں
وہ علاقے جہاں سے آپ گزر کر عراق پہنچتے ہیں. کہہ رہے ہیں مجھے اندازہ تھا کہ اس علاقے میں ناصبیوں کی بڑی تعداد ہے اور دشمنان اہل البیت ہیں. تو میں گزر رہا تھا, اچانک میں نے دیکھا ایک اونچے قد کا چرواہے کے لباس میں ہیبت ناک شکل ایک شخص آیا, میرے سامنے کھڑا ہو گیا. مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں کربلا جا رہا ہوں. کربلا کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے. جب اس نے یہ بات سنی تو کہا کہ اس سے پہلے بھی گئے ہو؟ ہاں جی میں گیا ہوں. تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے سلام کیا ہو اور مولا حسین نے تمہیں جواب دیا ہو؟ تو کہنا میں ایک دم ٹھٹک سا گیا. میں نے کہا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں سلام کروں اور وہ جواب بھی دیں. کہا کہ نہیں, اگر تم سچے ہو تو ضروری ہے, اگر تم سچے ہو تو ضروری ہے. کہا کہ تم امام حسین سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں. تو کہا تم کر کے دکھا دو. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ شخص کربلا کی طرف مڑا, حسین ابن علی کے قبر اطہر کی طرف اس نے رخ کیا, نجف کربلا کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. جیسے ہی اس نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا تو یہ عارف بزرگوار اہل دل اہل معنی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف کل کائنات سے وعلیکم السلام کی اونچی آوازیں آنے لگی, پورے عالم سے. مجھے حدیث یاد آئی کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ جب تم ہم اہل البیت پر سلام کرتے ہو تو اللہ اپنے فرشتوں کو مأمور کرتا ہے تمہیں جواب دینے پر. میں نے دیکھا ایسا ہی ہے. کہا کہ اب تم بھی ذرا سلام کر کے دیکھو. اب میں نے امام حسین علیہ السلام سے دل ہی دل میں کہا کہ یا مولا اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. آج سے پہلے تو کبھی ایسا امتحان نہیں تھا, آج میرا امتحان ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چرواہے کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں. یہ کہا اور کہہ کر میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. جواب آیا اور میں نے سنا اور اس نے بھی سنا. عزیزان من, یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل جڑ جائے. دل شاہ عباس صفوی کے حوالے سے تاریخ میں لکھا ہے کہ حرم حضرت امام رضا میں داخل ہونے لگا تو باہر دیکھا ایک شخص اندھا ہے, رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے. اس کو بلایا قریب, کہا کون ہو؟ کہا میں فلان ابن فلان. کہا کتنے عرصے سے یہاں پر ہو؟ کہا 6 سال سے. کیا مانگتے ہو؟ میں امام رضا سے آنکھیں مانگتا ہوں. دی ہیں آنکھیں؟ نہیں دی ہیں. شاہ عباس صفوی کہتا ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں امام کی بارگاہ میں, میرے واپس آنے تک اگر تمہیں آنکھ مل گئی تو ٹھیک, نہ ملی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. اندر چلا گیا. اب یہ شخص جو اندھا ہے 6 سالوں سے وہاں پر کھڑا ہے, گڑ گڑا کر روتے ہوئے امام رضا سے مخاطب ہے, یا امام رضا اب تو میری گردن جا رہی ہے, آپ نے آنکھیں نہیں دینی تھی تو نہ دیتے, لیکن آج اس امتحان میں تو میں نہ ڈلتا. اب جب اس امتحان میں ڈل گیا اور سپاہی کھڑے ہیں, اب جب تک شاہ عباس واپس آتا ہے مجھے اگر آنکھیں نہ ملیں تو یہ میری گردن اڑا دے گا. یہ اپنا امیر المؤمنین, یہ اپنا رسول اللہ, مجھے آنکھیں چاہیے. شاہ عباس واپس آیا صفوی بادشاہ تو دیکھا اس کی آنکھیں بینا ہو چکی تھیں. تو اس نے کہا تم 6 سال سے دعا کر رہے تھے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تھی, آج کیوں قبول ہوئی ہے؟ پتہ ہے؟ کہا کیا مطلب, کیوں آج قبول ہوئی ہے؟ کہا کہ آج تمہارے اندر یہ یقین تھا کہ میں جس ہستی سے مانگ رہا ہوں اس سے واقعی دل سے مانگوں تو وہ قبول کر لے گی ہستی, اس لیے اس ایمان کی وجہ سے آج قبول ہوا. اگر تم 6 سال پہلے اسی ایمان کے ساتھ دعا کرتے تو تبھی تمہاری دعا قبول ہوتی. عزیزان من, یہ ایام, یہ راتیں ان بندگیوں, عبودیتوں, دعاؤں اور مناجاتوں کی راتیں ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں قبول فرمائے. نسألک اللہم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. آئیے آج کی اس مبارک اور مقدس رات میں چند دعائیں ہم سب مل کر گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں
ان ہستیوں کو جن کی ولادت کی یہ راتیں ہیں اور اللہ بھی خوش ہے اور اللہ کی مخلوق بھی خوش ہے، یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ نسألک اللہم وندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، 10 بار اونچی آواز سے پکاریں، یا اللہ 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 یا اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 یا کاشف الکرب والسوء والبلاء اکشف کروبنا وکروب جمیع المؤمنین۔ خدایا تجھے حسین ابن علی کا واسطہ، تجھے حضرت عباس علمدار کا واسطہ، تجھے امام سجاد کا واسطہ، تجھے اولاد حسین کا واسطہ، آج کی رات ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ آج کی رات ان ایام کی خوشی میں ہمیں عیدی کے طور پر اپنی طرف سے مغفرت عطا فرما۔ بالا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے قلوب کو حسین ابن علی کی نورانیت سے منور فرما۔ بالا جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں نورانی زندگی عطا فرما، جب ہم مرنے لگے تو ہماری موت کو بھی نورانی موت قرار دے۔ بالا اب تک جتنی خطائیں ہم سے ہو چکی ہیں آج ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ ہمیں ان خطاؤں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا تجھے حضرت امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بارہا ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرما۔ بارہا دنیا اس وقت تشیع کے مقابلے میں، پرچم توحید کے مقابلے میں متحد ہے۔ خدایا تجھے تیرے علی کا واسطہ اور علی کی اولادوں کا واسطہ، علی کے جو بیٹے اس وقت یمن سے لے کر بغداد تک، تہران تک، بیروت تک، پاکستان تک، جہاں جہاں علی کے فرزند، مانوی فرزند، نسلی فرزند تیرا پرچم اٹھائے، ظلم کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان سب کو کفر پر، شرک پر، استکبار پر، استعمار پر، امریکی اور اسرائیلی استکبار و استعمار پر فتح و نصرت عطا فرما۔ بارہا ہمارے ملک کو غلامی سے نجات عطا فرما۔ بارہا ہمیں غلام حکمرانوں کی غلامی سے آزادی نصیب فرما۔ بارہا ہمارے قلوب کو اہل البیت کی نورانیت سے منور فرما۔ بارہا اس مجلس و محفل میں جتنے بھی لوگ حاجت مند ہیں ان تمام کی حاجات کو قبول فرما۔ بارہا جن گھروں میں بچیاں ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ بارہا تجھے علی و آل علی کا واسطہ اور ان پاکیزہ ترین ایام کا واسطہ ہمیں دعا اور مناجات کی لذتوں سے آشنا فرما۔ بارہا تجھے علی اور آل علی کا واسطہ جتنے بھی بے اولاد ہیں، خصوصاً 2 گھرانوں نے بڑی درخواست کی ہے آپ سب سے کہ ان کے لیے دعا کریں، خدایا ان کو اولاد صالح، اولاد سالم اور اولاد کامل نصیب فرما۔ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد صالح نصیب فرما۔ جن گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ خدایا ہم سب کے مرحومین عالم برزخ میں آج کی ان عید کی راتوں میں ہماری طرف سے خیر کے انتظار میں ہیں، نیکیوں کے انتظار میں ہیں۔ خدایا ہماری ان نیکیوں میں ان کو بھی شامل فرما۔ خدایا آج کے اس ثواب میں ان کو بھی شامل فرما۔ ان سب مرحومین کے گناہوں کی بخشش فرما، اور آج کی رات ان کے برزخ کی زندگی کو آسان فرما، اور ان کی برزخ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر کے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش فرما۔ خدایا جب مرنے لگیں تو مرنے سے پہلے علی کا دیدار نصیب فرما، مرنے کے بعد قبر میں حسین کی زیارت نصیب فرما۔ بارہا عالم محشر میں بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ بارہا ہمیں امام زمان کے ان سپاہیوں میں جو سینہ تان کر ظلم اور استکبار کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن عزیزوں نے آج کی اس مجلس اور محفل کا
انعقاد کیا، جشن کا انعقاد کیا، زحمتیں اٹھائیں، چراغانی کی، فرش جشن بچھایا، ذکر کا اہتمام کیا، جن عزیزوں نے اس پورے سیٹ اپ کو اس طرح سے رن کیا کہ آج ذکر اہل البیت یہاں پر عام ہے، خدایا ان سب کے دعاؤں کو قبول فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اور خدایا جب تک ہم مرتے ہیں اس وقت تک ہماری زبانوں پر علی، دلوں میں علی، ہماری روحوں میں علی، اور ہمارے ایمان کو علی کے گرد گھومنے کی توفیق عطا فرما۔ علی کو ہماری زندگی اور ہماری موت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔